خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج 12 جنوری 2025 کا دن ہے۔ آج کے دن کچھ دوستوں سے مشورہ کر کے میں ایز اے کنسرنڈ ساؤتھ ایشین سب پیس لونگ لوگوں کو جو ساؤتھ ایشیا کے عوام سے محبت رکھتے ہیں، ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں سوچتے ہیں، اور جو شوونزم، جنگ، نفرت اور کانفرنٹیشن، آرمز ریس کے مخالف ہیں، I would like to invite all of you کہ ہم ایک ایسی ویژن آج لانچ کریں جو وقت آنے کے بعد اس خطے کو، جو کئی سویلائزیشنز کو اس نے انہیرٹ کیا اور اس میں جو وہ نشانات ہیں وہ آج تک ہمیں نظر آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ لائک مائنڈڈ دوست ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، مالڈیوز، سری لنکا، انڈیا، پاکستان، افغانستان، یہ جو سارک کے ممبر ہیں، وہ ہم سب مل کے اپنی حکومتوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ وار اینڈ کانفرنٹیشن از ناٹ دا سولوشن۔ جو آج کل یہ ایک اگریسو سیاست ہو رہی ہے، ڈی اسٹیبلائزیشن کی سیاست ہو رہی ہے، اس کو الگ رکھ کے ہم سارک کا جو چارٹر ہے، سارک ڈھاکہ میں 1985 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس کا اگر آپ چارٹر پڑھیں تو اس میں ریجنل کوآپریشن اور ریجنل انٹیگریشن کی طرف ایک قدم ہے۔ دیکھیں، جسٹ فار اے کمپیریٹو پرسپیکٹو، ہمارے ہاں سب سے زیادہ ایڈوانسڈ ریجنل کوآپریشن کا فارمولا جو ہے وہ یورپین یونین ہے۔ یورپین یونین شروع ہوئی تھی ایز اسٹیل اینڈ آئرن کوآپریشن کے نام پہ، ایک چند ملکوں کی کوآپریشن یورپینس کی تھی، اور آگے چلتے 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 وہ اب یورپین یونین بنی۔ ان کی ایک پارلیمنٹ ہے جو برسلز میں اور کبھی کبھی اسٹراسبرگ میں بیٹھتی ہے، اور وہ قانون بناتی ہے ممبر اسٹیٹس کے لیے۔ ہر ملک کی اپنی پارلیمنٹ بھی ہے، تو یہ ارینجمنٹ سب سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے۔ یورپین ممبر ملکوں کے جو سٹیزنز ہیں وہ ایک ملک سے کسی اور ملک میں جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں، وہاں بزنس شروع کر سکتے ہیں، وہاں گھر خرید سکتے ہیں، پراپرٹی خرید سکتے ہیں، نوکری تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کی آسین ایک اور ریجنل کوآپریشن ہے جو بڑی کامیاب ہے۔ اس کے اندر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کئی ملک ہیں، اس میں سنگاپور آ جاتا ہے، تائیوان آ جاتا ہے، تھائی لینڈ ہے، ساؤتھ کوریا ہے، ہاں جی، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے۔ آسین کا بھی جو چارٹر ہے اس کے اندر انٹیگریشن اور ریجنل کوآپریشن فار پروموٹنگ پراسپیرٹی
یہ ہی پرسپیکٹو ہے. آسیان کا ریکارڈ اس لیے بہت امپریسو ہے کہ حالانکہ ان ملکوں کے درمیان بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، سمندر کے پانی کے اوپر ڈسپیوٹس ہیں، اور بھی کوئی ڈسپیوٹ ہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے ڈسپیوٹ کوآپریشن، ڈائلاگ کے ساتھ، نیگوشیشنز کے ساتھ، میوچل گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ حل ہوں گے. اسی طرح OAU آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی ہے، افریقہ کے ملکوں کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. انہوں نے جو ایک بہت، میں سمجھتا ہوں، فور سائٹڈ فیصلہ کیا کہ یہ یورپین کلونیل پاورز نے ہمارے علاقوں کے جو قبائل تھے، لوگ تھے، ان کو کہیں فرینچ پارٹ میں ڈال دیا، کہیں انگلش پارٹ میں ڈال دیا، کہیں پورچوگل امپائر کا حصہ بنا دیا. لیکن جو بارڈر یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب ہم ان کو نہیں بدلیں گے. انہی کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن اسٹیبلش کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں سارک میں. سارک وہ واحد ریجنل کوآپریشن، ریجنل انٹیگریشن کی آرگنائزیشن ہے جو بجائے ترقی کرنے کے، اس میں سے تقریباً ایکٹیویٹی اس کی ختم ہو چکی ہے. حالانکہ 2005 یا 6 کے اندر اعلان ہوا تھا کہ ہم اس علاقے کے ملکوں کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کے اسپیشل ہم فیسلٹیز دیں گے تاکہ یہ علاقے ترقی کریں. سارک کی کیا ٹریجڈی ہے؟ دیکھیں، سارک کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اگر آپ آسیان دیکھیں تو ان کو ڈر چائنا کا تھا، اگر یورپین یونین کو دیکھیں تو انہیں ڈر اس زمانے میں سوویت یونین سے تھا. اگر ہم آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی کو دیکھیں تو ان سب کو کلونیل پاورز کا جو ہے نا، ان کو باہر رکھنے کے لیے انہوں نے یہ فریم ورک بنایا. ہاں، یہاں پہ سارک بن بھی گیا، اس کے کئی اینول میٹنگز بھی شروع ہوئیں. بہت آپٹمسٹکلی ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کام شروع ہوا. اس کا ہیڈ کوارٹر نیپال میں ہے، وہاں پہ ایک جنرل سیکرٹری بھی ہے. پورا ایک آفیشلڈم سارک کا ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن سارک کی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں کے ایک کامن اینیمی کوئی نہیں ہے. ہاں جی، اگر انڈیا کا چائنا اینیمی ہے تو پاکستان کا انڈیا اینیمی ہے. اور اس لیے ایک کامن اینیمی کی غیر موجودگی میں سارک کا جو چارٹر ہے کہ نیشنل ساورنٹی کو رسپیکٹ کیا جائے گا، نان انٹرفیئرنس ان دا افیئرز آف ممبر کنٹریز، یہ بھی ایک اصول بنے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں ممالک کے درمیان کانفرنٹیشن، ٹینشن، ایون جنگوں کا بھی وہ کیا کہتے ہیں، چارٹر کے باوجود جنگیں بھی ہوئیں، خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کی. اب بنگلہ دیش کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے جس نے پورے علاقے کی سیاست کو اپ سیٹ کر دیا ہے. ظاہر ہے باہر سے امریکہ جو ہے اس کا ہمیشہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ایک پورے علاقے میں اگر اس کا انٹرسٹ کسی طریقے سے نیگیٹولی افیکٹ کر رہا ہے تو وہاں کے ممبر سٹیٹس کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا جائے. چائنا بھی اپنے انٹرسٹ میں
اسی قسم کا کارڈ کھیلتا ہے. میں سمجھتا ہوں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور باقی ممبرس کے لوگوں کے جو انٹلیکچوئلس ہیں، ایکڈیمکس ہیں، بجائے اپنی کھڈوں میں بیٹھ کے اور اپنی ایک نیرو مائنڈڈ سوشلزم کو نیشنلزم کو وہ پروموٹ کرتے رہتے ہیں. اٹس ٹائم ٹو تھنک ان ٹرمز آف ساؤتھ ایشینزم. ہمارے اندر اتنی کامن چیزیں ہیں، سویلائزیشنل کنیکشنز ہیں. کسی دوست نے مجھے کہا کہ دیکھیں پارٹیشن کے بعد مسلمانوں کے زیادہ نشان جو تھے وہ انڈیا میں رہ گئے، اور ہندوازم کا جہاں پہ اوریجن تھا، ویداس جہاں پہ لکھی گئیں، پنجاب اور سندھ، وہ پاکستان میں رہ گیا. تو اس قسم کی انکانگروئٹیز، یعنی عجیب عجیب سی آڈیٹیز جو ہیں، وہ ہمارے علاقے کے وہ جو کلچرل فریم ورک کا حصہ ہے. یہاں پہ کاسٹ سسٹم ہے، یہاں پہ کلٹ ازم ہے، یہاں پہ مذہبی جنون ہے. صرف ایک مذہب کا جنون نہیں ہے، ہر مذہب کا جنون آپ کو یہاں کے ملے گا. ملیٹنٹ موومنٹس ہیں، اور ان سب کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ کہ سارک جو کہ ایک بہت پرومسنگ ایک پروجیکٹ تھا یا فریم ورک تھا، وہ بیکار ہو کے رہ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وی شوڈ ورک فار دا یونٹی، یعنی سارے یہاں کے ملک ایک ہو جائیں. تو میں نے ان دوستوں سے آرگیو کیا ہے کہ دیکھیں ایک دم اتنی ڈراسٹک موومنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کبھی ہو نہ سکے گا. وی شوڈ ایم الٹیمیٹلی فار سم تھنگ لائک اے یونین آف انڈیپینڈنٹ ساؤتھ ایشین اسٹیٹس، جو آگے ترقی کر کے ایک دن یورپین یونین کی طرح بن جائے. تو دوستو، آج 12 جنوری 2025 کو کچھ دوستوں سے کنسلٹ کرنے کے بعد، ان میں سے سید احمد صاحب جو ہیں ان کے ساتھ خاص طور پہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا آپ ہی اس آئیڈیا کو لے کے آگے بڑھیں. یقیناً اچھے لوگ، سوچنے والے لوگ، رسپانسبل لوگ، حکومتوں کے اندر جو شریف آدمی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کوآپریشن سے ہمیں فائدہ ہے، ان سب کی سمپتیز ہم ساتھ لے کے چلیں اور ہم ایک ڈیبیٹ شروع کریں کہ یہ کیا بکواس ہے انڈیا پاکستان کا ہر بات پہ جھگڑا. اب بنگلہ دیش اور انڈیا کی کانفرنٹیشن ہے، پاکستان بنگلہ دیش کے اندر انوالو ہو رہا ہے. بنگلہ دیش کی ہندو مائنورٹیز پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہیں. ہاں جی، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ بنگلہ دیش جس کی آزادی ہوئی تھی ویسٹ پاکستان سے، جس کے جبر کی وجہ سے وہ ملک ٹوٹا تھا، وہاں پہ اب یہ جماعت اسلامی اور یہ رائٹ ونگ فورسز جو ہیں ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. ڈاکٹر محمد یونس نوبل لاریٹ جو ہیں، ان کا کل پرسوں کا بیان ہے کہ ہی وانٹس ٹو ریوائیو دا سارک جو ہے اس کا یہ موومنٹ. آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی ویلکمڈ. یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کا کوئی پروگرام نہیں ہے پاکستان ملٹری کو بنگلہ دیش میں اسٹیشن کرنے کا. یہ بھی خوشی کی خبر ہے. یہ بنگلہ دیش کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلق ہی رکھے. یہ امریکہ کے کہنے پہ یا چائنا کی کہنے پہ انڈیا سے اگر آپ کانفرنٹیشن لیں گے تو پھر انڈیا کا بھی پھر ریئیکشن جو ہوگا اس کے کانسیکوینسز بنگلہ دیش کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. سو آئی ایز اے کنسرنڈ ساؤتھ ایشین invite all like-minded people
کہ ہم ایک نیٹ ورک بنائیں جس میں ہم ڈیمانڈ کریں کہ وی ہیو ٹو ریوائٹلائز ریسریکٹ SAARC back into a living organization committed to eliminating poverty in South Asia. ہاں جی، یہاں پہ ایکسٹرنل پاورز کا انفلوئنس اگر کم سے کم ہم ہونے دیں، ہم مل کے اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کریں، اور مسائل تب ہی حل ہوتے ہیں جب گیو اینڈ ٹیک کی اسپرٹ موجود ہو۔ میں نے آپ کو یہ پورے دنیا کے اندر جو یہ ریجنل کوآپریشن ہے اس کے چند لیڈنگ آرگنائزیشنز کی جو فارم ہے، کیونکہ کمپیریٹو پرسپیکٹو کے بعد ہی آپ اپنے علاقے کے اندر ریجنل کوآپریشن کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آئی اپیل ٹو دا افغان، to the Pakistani, to the Indian, to the Nepalese, to the Bhutanese, to the Sri Lankan, to the Bangladeshis, to Maldives, all member states, to return to the original spirit of cooperation as laid down in the SAARC Charter. We still have a SAARC headquarter, a general secretary, and people who work for this organization. اس کو ریوائٹلائز کیا جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پہ دنیا کی اتنی غربت ہو، اتنی ناانصافیاں ہوں، وہاں پہ یہاں کی حکومتیں بجائے مل کے کوآپریشن کی طرف آئیں۔ دیکھیں، گلوبل وارمنگ نے ہمارے علاقے کا ستیہ ناش کر دینا ہے اگر آپ نے کوآپریٹ نہ کیا۔ یہاں پانی کی شیئرنگ کا پرابلم ہے۔ پاکستان کے اندر یہ ایشو بہت بڑا دوبارہ ریوائیو ہو گیا ہے، جب سندھ کے اندر کوئی گرین قسم کا ایک پروجیکٹ بن رہا ہے جو ڈیپ اسٹیٹ کے لوگ پھر اپنے فائدے کے لیے بنا رہے ہیں، جبکہ سندھیز جو ہیں، یار آپ سندھیز کو بھی ایلینیٹ کر دیں گے، آپ بلوچ آپ کے پہلے ہی تنگ آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک آپ نے کیا ہے، پختون بھی آپ سے ناراض ہیں۔ کانٹ یو فار ونس تھنک ان ٹرمز آف اے پاکستانی پرسپیکٹو جس پہ سب کا حق ہو، ان کے اپنے جو علاقے ہیں ان کے ریسورسز میں ان کا شیئر جو ہے ایک مناسب ہونا چاہیے، اور جو ترقی ہو رہی ہے اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے اس کا۔ کہتے ہیں پتہ نہیں 600 بلین کا گولڈ جو ہے وہ پاکستان کو مل گیا ہے، تو یہ تو اف دس از ٹرو دیٹ از اے گریٹ گریٹ نیوز، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ بھی لوٹ مار کا حصہ ہو جائے۔ اس 600 بلین سے سب سے پہلے تو آپ یہ جو آپ کی وہ ہے فورن ڈیٹ وہ پے بیک کریں نا، ہاں جی، بجائے اس کو اب مائننگ کمپنیز کو دے کے اور کک بیکس لے کے پھر پاکستان کے عوام کو اسی وہ کیا کہتے ہیں ڈیٹ ٹریپ کے اندر آپ رہنے دیں۔ اٹس ٹائم ٹو تھنک بگ، اٹ از ٹائم ٹو تھنک رسپانسبلی، اینڈ اٹ از ٹائم ٹو تھنک ان ساؤتھ ایشین پرسپیکٹو۔ وی آر آل ہیئر۔ پاکستان بالکل نہ سینٹرل ایشیا ہے نہ یہ مڈل ایسٹ ہے، یہ نان سینس ہے جو لوگ سوچتے ہیں الپاکستان اینڈ آل دیٹ از ایبسلوٹلی ڈیلوژنل۔ اور انڈیا کا کہنا کہ یہ صرف ہندو ہیں جو اس کی سویلائزیشن بنائی، یہ بھی ٹوٹلی ان ہسٹوریکل، اٹس اے ڈسٹورشن آف فیکٹس ایٹ اے گروس لیول۔ آج کل ایک میں دیکھ رہا ہوں مہم شروع ہوئی ہے، ہر بات میں مسلمانوں کے اوپر ہی یعنی ہر برائی ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دینا، لیکن انڈیا کے اندر پڑھے لکھے لوگ، انفارمڈ لوگ، اور جنہوں نے ہسٹری پہ کام کیا ہے، پالیٹکس پہ کام کیا ہے، بہت بہت کلاس کی کتابیں لکھی ہیں،
وہاں پہ مہاتما گاندھی کا انفلوئنس ابھی بھی ہے. یہ بدماش جو مرضی کہتے رہیں. وہاں جواہر لال نہرو کی جو ویژن تھی ایک سیکولر انڈیا بنانے کی وہ آج تک قائم ہے. اس کو سیبوٹاج کرنے کی, انڈرمائن کرنے کی جتنی بھی کوششیں ہوں, I don't think they will succeed or they should not succeed. I call to the Indian people to think in terms of the grand freedom India won under the leadership of the Indian National Congress. ورنہ اتنے ملینز لوگ کا خون بہا الجیریا کی جنگ میں. ہاں جی, کہاں کہاں آزادی کے لیے لوگوں نے خون اپنا نہیں بہایا. آپ نے یہاں پہ بجائے مل کے آزادی کے پارٹیشن کرتے ہوئے اپنے لوگوں کا خون بہایا. ہاں جی, بجائے کلونیل پاور کے ساتھ کوئی لڑائی کرتے ہوئے. یہ تو مہاتما گاندھی کی گریٹنس ہے کہ انہوں نے اس کو پیسفل طریقے سے کیا تاکہ انگریز جاتے جاتے بھی جلیانوالہ باغ کی عادت نہ بنا لیں اور اس علاقے کے اندر ہمیں بھی ایک خونی جنگ لڑ کے آزادی لینی پڑے. یو شوڈ بی گریٹفل ٹو دس گریٹ مین ہو ہیڈ دا وزڈم ٹو برنگ ایوری ون ٹوگیدر. ٹھیک ہے, جناح صاحب نے اس کو سیبوٹاج کیا انگریزوں کے ساتھ مل کے. یہ بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے اور آج بھی میں کہوں گا. موقع ملتا تو اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے سورکر اور گولکر کے فالوور بھی تھے. یہ بھی مجھے کہنا چاہیے, کیونکہ ٹو نیشن تھیری جناح صاحب نے تو 37 میں لے کے اس کو موومنٹ بنا دیا نا, لیکن سورکر کا ہندتوا, اس کے بعد 1937 میں اس کا بیان کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم بن سکتے ہیں, دے آر نیو. یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر گولکر کا کہ اس ملک کے اندر جو جرمنز نے جوز کے ساتھ کیا ہے ہمیں مائنورٹیز کو کرنا پڑے گا. آل دس از آن ریکارڈ, اور میری جناح علی کتاب میں آئی ہیو کوٹڈ اوریجنل سورسز وچ کی ناٹ بی کویسچنڈ. تو آپ ایک اتنی زبردست آزادی اپنے لوگوں کی جانیں بچا کے مہاتما گاندھی کی لیڈرشپ میں آپ کو ملی. یو وانٹ ٹو پلے ان ٹو دا ہینڈز آف اسٹوپڈ پیپل جو بیٹ بات کے خون بہانے کی باتیں کرتے ہیں. ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کرو, دیکھو 10 دن میں چھتر پڑنے سے, جوتیاں پڑنے سے ان کو عقل نہ آ جائے. یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. ہاں جی, جبر کی ان کے اوپر تو جبر ہوا نہیں. جہاں جہاں جبر ہوتا ہے اسٹیٹ کا اور پولیس کا اور ان کی سیکورٹی فورسز کا ظلم جو ہے برداشت کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. مہاتما گاندھی نے جس عقل مندی سے اس چیز کو منیمم کیا اور پھر بھی آزادی ہندوستان کو دلائی. یو شوڈ بی گریٹفل کہ وہاں پہ خون نہیں بہا انگریزوں کو بھگانے کے لیے. جہاں یہاں کینیا کے اندر کتنے وہ ماؤ موومنٹ میں انگریزوں نے کتنے لوگوں کو مار دیا تھا. فرینچ نے الجیریا میں 1 ملین لوگ مار دیے. ہاں جی, یہ انڈونیشیا کی آزادی کی جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے, یہ ڈچ لوگوں نے مارا انہیں. ہاں جی, اور یہ پورچوگیز کالونیز اور اسپینش کالونیز میں جتنا خون بہایا, خدا کا خوف کرو کچھ. مہاتما گاندھی ون فریڈم فار انڈیا بائی کیپنگ دا لاس آف بلڈ ٹو دا منیمم. دس از اے گریٹ اچیومنٹ. ورنہ انگریزوں کے ساتھ اگر جنگ کرنی پڑتی تو ان کے پاس قوت تھی آخر تک. یہ اسٹیٹ تو ان کے ساتھ لائل رہی. دا اسٹیٹ دیٹ دے کریٹڈ ریمین لائل. سبھاش چندر بوس کے ساتھ ایک ہینڈ فل آف POW جو بن گئے تھے ساتھ گئے. زیادہ انڈین جو ہیں دے ریمین لائل ٹو دا انڈین آرمی. اور وہ جیپنیز جیلوں میں بھی 40,000 جیل میں رہے, صرف 12,000 انڈیا وہ نیشنل آرمی کے اندر آئے. تو یہ کیا میتھولوجی لوگوں نے کریٹ کرنی شروع کی ہوئی ہے. I have said all this just to remind you کہ it's time to forget
these confrontational sort of politics, اور ایک کمیونٹی کو یہ کر دینا، اس کو ہسٹری کے اندر ایسی ڈسٹورشن کرنی کہ یعنی یو میک اے نان سینس آف دس وے آف پریزنٹنگ history as it's going on in India. I think I have said all this to remind people in India, Pakistan, and everywhere in the SAARC region that we who think differently and who want peace and brotherhood have to now mobilize ourselves in order to confront this. وی ہیو ویری گڈ ریزنس ٹو بلیو کہ سارک کا چارٹر جو ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے، نان انٹرفیئرنس، ٹیررزم بالکل ختم، ایک منٹ کے لیے بھی ٹالریٹ نہیں کی جائے گی، ہاں جی، اور ہر ملک کی جو ساورنٹی ہے اس کو رسپیکٹ کیا جائے گا. تو دوستو، آج 12 جنوری 2025 کو میری ایک ادنا سی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ لیٹس آل mobilize our capacities to start a movement for making the SAARC Charter real, so that poverty, backwardness, illiteracy, and so many other egregious problems in our region can be solved, resolved through cooperation and give and take. Thank you very much. All the best.